رسول، اور صرف یہ نہیں کہ نبوت و رسالت سارے جہان کے لیے عطا کر کے پھر کسی نبی کی امید رکھی جاتی، بلکہ کرم کرتے ہوئے اللہ نے احسان فرماتے ہوئے اس امت پر ختم نبوت کا صحرا بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائیں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان امیت بھی ہے، جس طرح کہ آپ نے سماعت کیا۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ جہان میں کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھے، یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہمارے آقا کو، اس کائنات میں حضور کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ دیا اللہ نے دیا، اور وہ کچھ اللہ نے دیا انسان کی فہم و فراست سے، عقل و شعور سے بالا تر ہے۔ اللہ کیونکہ سخی اتنا بڑا ہے اور اس کی ذات اتنی بڑی ہے، پھر اس کی شان ہے اس نے محبوب فرمایا، یعنی ایسی شان ہے ہمارے آقا کی، ایسی شان ہے، اللہ نے اس قدر محبت کی۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ 70 ماہ جتنا پیار اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرماتا ہے، ایک بندے سے، اور جسے حبل اللہ فرمایا، جسے ذکر اللہ فرمایا، جسے اطاعت اللہ فرمایا، جسے حب اللہ فرمایا، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت یعنی اور اللہ کی رسی، جسے صراط اللہ فرمایا، اللہ کا راستہ، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقام اور مراتب دیے کہ کسی کی قسمیں اس قدر قرآن مجید میں نہیں اٹھائیں جتنی اللہ نے ہمارے حبیب کی قسمیں اٹھائیں۔ ظاہر ہے اتنا محبت، اتنا پیار عام انسان سے ہے، محبوب سے وہ کتنا پیار فرماتا ہوگا، جس کے لیے جہان کے تمام تر قانون ہی بند کر دیے۔ وہ خالق تھا، اس پر مالک ہے، لیکن اس نے قانون ہی بند کر دیا، فرمایا بس یہی میرا محبوب تھا، تشریف لا چکا، اب قانون بھی اسی کا چلے گا، عظمت بھی اسی کی ہوگی، شان بھی اسی کی ہوگی، عزت بھی اسی کی ہوگی، رفعت بھی اسی کی ہوگی، معجزات اسی کے بیان ہوں گے، شان، اور آج تک قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ اللہ تعالیٰ امت سے اظہار کرواتا ہے کرامت کے ذریعے، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے، جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا، عجیب شان ہے ہمارے آقا کی۔ چند یعنی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل چند نبیوں نے اظہار خیال کیا، اور اللہ نے ان کو اپنی تخلیقی مراحل دکھائے، چند کو کچھ دیر کے لیے حکومت دی، اور وہ پرندوں سے اور جانوروں سے بات کرتے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک دن کا اٹھا کے حضور نے فرمایا یہ بھی مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ ہاں جی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی۔ بڑی شانیں دی اللہ نے، اور ہمارا کنیکشن حضور کے ساتھ ایسا ہے، گناہگار ہے ہم، اگر دل لگی سے تھوڑی سی دیر کے لیے ذکر کریں یا ذکر سنیں، اندر ایک محبت کی ہوا چلتی ہے، کسی کے اندر اندھیری بھی چل پڑتی ہے، طوفان بھی آ جاتا ہے، اور جسم کے اوپر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ ہے کسی ایسی ذات کے ساتھ۔ ان کی روح میں اتنی قوت اللہ نے رکھی ہے کہ امتی جہاں بیٹھ کر ذکر کرے وہ روحانی فیض عطا فرماتے ہیں۔ ان کا کنیکشن ہر وقت اپنے امتی کے ساتھ ہے، صرف امتی بھول جائے، اسے یاد نہ رہے وہ الگ بات ہے۔ تو شان محبوبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول کی، رسول وہ جو نبی ہے، نبی وہ جو امی ہے، اور وہ جو امی ہے اسے پاؤ گے لکھا ہوا اپنے ہاں تورات میں، انجیل میں، وہ نیکیوں کو حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور جو پاک چیزیں ہیں انہیں حلال کریں گے، پاک اور پلید چیزوں کو حرام فرما دیں گے، اور وہ ان لوگوں سے جن کے وہاں تشریف لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہا جا رہا ہے نا،
جب تشریف لائیں گے تو ان سے اس طرح ہم ان کا بوجھ اٹھا لیں گے، ان کے بوجھوں کو اٹھا دیں گے، والاغلاط التی کانت علیہم، اور ان کے طوق گلے میں پڑے ہوئے وہ اٹھا لیں گے۔ کئی حدیثیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے کسی نے زہر بند سے پکڑا ہوتا ہے، یعنی شلوار والے وہ اس سے پکڑا ہوتا ہے کسی نے کہ گر نہ جائے، مضبوطی ہوتی ہے، فرمایا میں نے تمہیں ایسے پکڑا ہوا ہے، تم کوشش کرتے ہو جہنم میں جانے کی، میں نے تمہیں ایسے پکڑ لیا ہے، ایسے پکڑ لیا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، یہ کر لو، قبر کے لیے یہ پڑھ لو، حشر کے لیے یہ پڑھ لو، رزق کے لیے یہ پڑھ لو، دلیلی کے لیے یہ پڑھ لو، بیماری کے لیے یہ پڑھ، ایسے ایسے حضور نے پھر یاد ایسے کیا ہمیں کہ بندہ جب حضور کا ذکر پڑھتا ہے تو تنگ رہ جاتا ہے، کہاں مائیں کہاں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے ہمیں یاد کیا، یعنی اس قدر رشتے مضبوط کیے، عطاؤں کے دروازے کھولے، سخاوت کے دروازے، دعاؤں کے دروازے کھولے، آنسو اتنے بہائے، امام الانبیاء سید یاد اتنا فرمایا کہ کسی پر کجی باقی نہیں رہتی، کہ جب بھی امتی اپنے حبیب کو پڑھتا ہے عقلیں تنگ پڑ جاتی ہیں، علم کم پڑ جاتے ہیں، ادراک رک جاتے ہیں۔ بڑے بڑے خطبا جناب اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے ڈال کر حیرت میں، اور جس طرح اعلیٰ عظیم لوگوں نے فرمایا کہ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، فرمایا بلبل کے بھی حضور نبی ہیں نا، تو بلبل کو حضور کی یاد آئی، پھول کو دیکھا تو بلبل کو پھول بڑا پیارا لگتا ہے، تو بلبل کہنے لگی کہ یہ پھول جیسا خوبصورت ہے، میرے محبوب ایسے ہوں گے۔ سروے اور قمری جو ہے ایک پرندہ ہوتا ہے، جب موسم بہار کی ہوائیں چلتی ہیں نا یہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس نے کہا یہ جو بہار کی ہوا چلی ہوئی ہے، زمین پر ایک بہار سی چھائی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ بہار ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعلیٰ فرماتے ہیں یہ عاشقوں کا ایک اپنا انداز ہے نا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں حیرت آئی، اس نے جھنجلا کر کہا، اس نے کہا ایسا نہ کہو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، پر میں مصطفیٰ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ حیرت نے کہا خود میں گم ہوں کہ مصطفیٰ کو اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا، کیا کیا مقام اور مراتب دیے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مقام اور مراتب عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیں اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ کیا اللہ نے ہمارے آقا کو پڑھایا، کیسا پڑھایا۔ نبی